بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، ان کے آل پر۔ میں ایک چھوٹے اور مختصر، چھوٹے نہیں بلکہ بڑے موضوع پر بہت مختصر بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے 30 روپے اضافے کے ساتھ پٹرول ہو گیا ہے 179.86 روپے، ڈیزل ہو گیا ہے 174.15 روپے، لائٹ ڈیزل ہو گیا ہے 148.31 روپے، اور مٹی کا تیل 155.56 کا۔ عمران خان کہتے ہیں کہ میں روس اس لیے گیا تھا کہ ہم نے 30% کم قیمت پر تیل خریدنا تھا، جبکہ بھارت یہی تیل جو ہے یہ روس سے خرید رہا ہے۔ میرے ذہن میں یہ سوال ہے، امریکی سازش تھی یا نہیں تھی، اس کو سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ امریکہ کو ہمیں برا نہیں کہنا، یہ بھی فی الحال ایک سائڈ پہ۔ امریکہ پاکستان کا ضرورتاً اچھا دوست ہے۔ میری ذاتی رائے ہے کہ ہمیں امریکہ کو نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن ایک سوال بڑے دنوں سے میرے ذہن میں چل رہا ہے، عمران خان نے کچھ تو کیا ہوگا کہ امریکیوں کو اتنی بڑی بڑی باتیں کرنی پڑی۔ میں اس طرف بھی نہیں جاتا، میں صرف پاکستانی ہونے کے ناطے پاکستان کے حوالے سے بات کرتا ہوں اور کچھ باتیں پوچھتا ہوں۔ دیکھیں، اگر روس 30% کم قیمت پر تیل دینے کو تیار تھا تو ہم نے اس تیل کی بات نہیں کی، بلکہ ہم IMF سے مزید ڈالر لینے کے لیے ناک کی لکیریں نکال رہے ہیں۔ اگر ہم اسی طرح کی کوئی ہماری مجبوری نہیں ہے تو پھر ہم IMF کے پاس مزید مقروض کیوں ہو رہے؟ کوئی بولتا ہی نہیں۔ یہ کیا وجہ ہے کہ ہم ڈالر IMF سے ہی لیں؟ مان لیا۔ میرا پھر سوال ہے، دنیا تو ضرورت کی ہے، معیشت جو ہے وہ بھی ہم نے اپنی مرضی کی رکھنی ہے۔ ہم IMF سے جو قرضہ لے رہے ہیں، میرے ذہن میں بار بار یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ بھی مشروط ہے کہ ہم تیل امریکہ سے لیں گے؟ کیونکہ لوگوں کی تو چیخیں نکل گئی ہیں، اور مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا ہے کہ یہ 30 روپے اور بھی بڑھ سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم غلام ابن غلام ہو گئے ہیں، اور ہمارے غلام ابن غلام ہونے کے لیے بھی دوڑ چل رہی ہے کہ کہیں ہم پیچھے نہ رہ جائیں۔ مانا کہ عمران خان میں بڑی خرابیاں ہوں گی، مان لیا،
سوال تو یہ ہے کہ تیل جو سستا خرید رہا تھا عمران خان، وہ کیوں نہیں خریدا؟ وہ عمران خان اور روس کے درمیان تو بات نہیں تھی، وہ پاکستان اور روس کے درمیان بات تھی، اور ہمیں اگر وہ کسی کنویں سے نکالنا چاہتے تھے تو ہم کیوں نہیں نکلے، یا ہم کیوں نہیں نکلنا چاہتے؟ ابھی ہمارے وزیر پیٹرولیم نے کہا ہے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں روس کے جواب کا تجارتی معاملات میں۔ صدق ملک صاحب، آپ روس گئے، روس جانے پہ کیا خرچہ تھا؟ ان سے کہیں کہ ہمارا ایک سابق پرائم منسٹر بات کر کے گیا، معاہدہ کر کے گیا، پاکستان کی ٹیم، پاکستان کی بیوروکریسی، پاکستان کے کامرس کے لوگ، پاکستان کے تجارت کے لوگ، پاکستان کے سودے کرنے والے وہ لوگ جو حکومت کو ریپرزینٹ کرتے تھے، وہ بات کر کے گئے میں آنا چاہتا ہوں۔ اور باقی کی تجارت کو چھوڑے، پہلے ان سے پوچھے کہ جناب تیل آپ سستا دیتے ہیں؟ اور اگر وہ تیل سستا دیتے ہیں تو ہم تیل کیوں نہیں لیتے؟ یہاں کوئی گھنڈی ایسی، آئی ایم ایف وہ بھئی قرضہ بھی ہم سے لو، چیزیں بھی ہم سے خریدو، ہمارے پیسے ہمیں ہی واپس دے دو۔ کیا ہم غلام ابن غلام ہیں؟ کیا آئی ایم ایف نے یا امریکہ نے یہ شرط بھی لگا رکھی ہے کہ آپ کو ڈالر دکھائیں گے، نوٹ دکھا میرا موڈ بنے؟ یہ سب کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ مجھے کوئی حکومتی سطح پہ بریف کر دیا جائے تاکہ میں دوبارہ اس پر بول سکوں، کیونکہ میں نے پاکستان کے ہر شہری کو، امیر اور غریب کو، اس پر بہت ڈسٹرب دیکھا۔ تیل بڑھا ہے تو ٹرانسپورٹ بڑھ گئی ہے، ٹرانسپورٹ بڑھی ہے تو آٹا بڑھ گیا ہے، چینی بڑھ گئی ہے، ہر چیز بڑھ جائے گی، ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ بڑھ جائے گا۔ لہذا ذرا اگر ممکن ہو تو مجھے آگاہ کر دیں اصل صورتحال کیا ہے۔ تھینک یو۔